اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہماری دلالت میں چل رہی تھی اور دلالت میں عرض کیا تھا کہ دلالت کی دو قسمیں ہیں، دلالت حقیقی اور دلالت وضعی۔ دلالت حقیقی میں بیان کیا تھا کہ دلالت حقیقی وہ دلالت ہے کہ جہاں پر دال اور مدلول کے درمیان رابطہ حقیقی ہوتا ہے، قراردادی نہیں ہوتا، بشر کے ایگریمنٹ پہ جو ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسا کہ مثال دی تھی آپ کو کہ اگر دھواں عقل دیکھے تو فوراً حکم لگا دیتی ہے کہ آتش و آگ وہاں پر موجود ہے۔ اب یہاں پہ عقل مستقل ہے اس رابطے کے بارے میں حکم لگانے میں اور اس کو کشف کرنے میں، کسی چیز کی مداخلت ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری قسم جو دلالت حقیقی کی بیان کی تھی وہ تھی دلالت طبعیہ۔ دلالت طبعیہ کے اندر یہ بیان کیا تھا کہ جہاں پر دال اور مدلول کے درمیان رابطہ وہ کیا ہو، وہ حقیقی ہو اور عقل ہی اسی کو کشف کرتی ہے، لیکن یہاں پر عقل مستقل نہیں ہے اس کو کشف کرنے میں، بلکہ طبیعت انسان دخالت رکھتی ہے۔ طبع انسان اگر نہ ہو، مزاج انسان اگر نہ ہو تو انسان کبھی بھی نبض کے تیز چلنے سے مرض کو کشف نہیں کر سکتا، کیونکہ نبض کا تیز چلنا یا کم چلنا یا نارمل ہونا یہ انسان کی طبیعت کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر طبع انسانی نہ ہو تو یہ نبض کا تیز چلنا اور نارمل چلنے کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ بس نبض سے آپ مرض تک پہنچنا چاہتے ہیں تو طبیعت بشر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ طبیعت نبض کے ذریعے مرض تک پہنچنا یہ قراردادی بھی نہیں ہے، حقیقی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسانوں نے بیٹھ کے یہ قرارداد کی ہو کہ اگر نبض تیز چلی تو ہم جو ہے اس سے مرض تک پہنچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری قسم جو بیان کرنی ہے وہ ہے دلالت وضعیہ، وضعی ضاد کے ساتھ اور عین کے ساتھ، وضعیہ۔ دلالت وضعیہ میں دال اور مدلول کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے، لیکن یہ سبب کیا ہوتا ہے؟ قراردادی، جعلی ہوتا ہے۔ جعلی یعنی جس کو بنایا جاتا ہے۔ رابطہ موجود نہیں ہوتا دو چیزوں میں، بشر ہے یا انسان ہے جو کہ ان دو کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے۔ مثلا آپ ایک صاف قسم کا مائع چیز دیکھتے ہیں تو اس کو پانی سے یاد کرتے ہیں۔ اب لفظ پانی کا دلالت کرنا صاف مائع کے اوپر، صاف لیکوڈ کے اوپر، ایک خاص قسم کا جو صاف لیکوڈ ہے اس کو پانی کہنا، یہ بشر نے طے کیا ہے کہ اس قسم کی حقیقت کو ہم پانی کے نام سے پکاریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے یہ رابطہ حقیقی طور پر موجود تھا اور بشر کی عقل نے کشف کیا اس کو، نہ، بشر نے باقاعدہ طے کیا ہے۔ یا مثلا آپ اگر چار پایوں والی مثلا کوئی چیز دیکھتے ہیں اور وہ پھٹی بہت زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیبل ہے، یہ میز ہے، تو یہ بشر نے طے کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک بہت بڑی جو ہے وہ لکڑی یا پھٹی لگی ہوئی ہو اور اس کے نیچے چار پائے ہوں تو ہم اس کو میز کا نام دیں گے، بیٹھنے والی چیز کو ہم کیا ہے، کرسی کا نام دے دیں گے۔ یہ بشر طے کرتا ہے، وائلا حقیقت کے اندر اس قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہ دلالت حقیقیہ میں چلی جائے، نا، یہ دلالت وضعیہ۔ بس چونکہ دال اور مدلول کے درمیان کیا ہے، رابطہ، قراردادی ہے، ایگریمنٹ کیا گیا ہے، بشر نے طے کیا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں دلالت وضعیہ۔ وضع عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی قرارداد کرنا ہے۔ اردو میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے ایگریمنٹ کے لیے؟ ایگریمنٹ ہے، قرارداد ہی کہتے ہیں۔ ہاں، اگر اردو میں یوز ہوتا ہے تو قرارداد اس میں ہے کہ بشر اعتبار کرتا ہے، بشر قرارداد کرتا ہے کہ آج کے بعد یہ کہیں گے اس کو۔ یا مثلا آپ دیکھ لیں، ایک اور مثال اس کی ہم لے لیتے ہیں کہ بچے کا نام جب رکھا جاتا ہے تو یہ بشر طے کرتا ہے کہ آج کے بعد اس بچے کا نام یہ ہے، اس کو پکاریں گے۔ ایسا نہیں ہے متولد ہوا ہے تو ساتھ جو ہے وہ حقیقتاً نام لے کر آیا اپنے ساتھ، نا، پیدا ہوتا ہے، بعد میں طے کرتے ہیں کہ آج کے بعد اس کو یہ پکاریں گے، آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، پھر جب بھی لفظ بولا جاتا ہے تو اسی کا وجود ذہن میں آتا ہے۔ درست ہے؟
پس دلالت وضعیہ دلالت قراردادی ہے. دال و مدلول کے درمیان سبب ہے لیکن یہ سبب قراردادی ہے، بشر نے خود طے کیا ہوا ہے یہ والا، جیسا کہ آپ میں مثالیں عرض کی ہیں. بات یہاں تک واضح ہو گئی. دلالت وضعیہ خود دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، یا دلالت وضعیہ لفظیہ ہوگی یا دلالت وضعیہ غیر لفظیہ ہوگی. دلالت وضعیہ لفظیہ اس دلالت کو کہتے ہیں کہ جہاں پر لفظ موجود ہو، یعنی آپ لفظ کے ذریعے دوسرے معنی تک پہنچ رہے ہیں. جیسا کہ مثال دیا آپ کو کہ اگر پانی کا لفظ بولا جائے تو انسان کا ذہن فوراً منتقل ہو جاتا ہے اس خاص قسم کے لیکوڈ کی طرف کہ جو انسان پی کر پیاس بجھاتا ہے. درست ہے؟ یہاں پر لفظ موجود ہے. یا مثلا میں جو بول رہا ہوں الفاظ کے ذریعے آپ معانی تک پہنچ رہے ہیں. یہ جو دلالت پائی جا رہی ہے اس بولنے پر اور آپ کا ذہن ان معانی کی طرف منتقل ہو رہا ہے، دلالت وضعیہ ہے. بشر نے طے کیا ہے کہ یہ والے جملات بولیں گے تو فلانے معانی ہمارے ذہن میں آئیں گے. دلالت غیر لفظیہ وضعیہ غیر لفظیہ وہ دلالت ہے کہ جہاں پر ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، قرارداد بھی ہوتی ہے لیکن وہاں پر لفظ نہیں ہوتا. مثلا آپ جب ڈرائیونگ کر رہے ہوں، آپ ایک چوک پر پہنچتے ہیں اور لال رنگ کی بتی جلتی ہوئی دیکھتے ہیں تو آپ فوراً رک جاتے ہیں وہاں پر. اب کیوں رکے آپ؟ سوال اگر کیا جائے جواب آپ دیں گے کہ بھائی ریڈ لائٹ جل رہی ہے وہ اس وجہ سے میں رک گیا یہاں پر. خوب پوچھا جائے گا ریڈ لائٹ کا جلنا اور رکنا اس کے درمیان رابطہ حقیقی ہے یا قراردادی؟ قراردادی ہے. بشر نے طے کیا ہے. ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے آج کے بعد جو ہے وہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اگر سرخ بتی جلی تو آپ نے گاڑیاں روک دینی ہے، اگر سبز بتی جلی تو آپ نے چل پڑنا ہے. تکوینی نہیں ہے، حقیقی رابطہ نہیں ہے کہ ہمیشہ جہاں بھی آپ ریڈ لائٹ دیکھیں مثلا وہاں رک جائیں. تو ریڈ لائٹیں تو دکانوں پہ بھی کافی لگی ہوتی ہیں، پھر بندہ وہاں رک جائے اور پھر چلے ہی نہیں ہے کسی اور وجہ سے. قرارداد کی ہوئی ہے یہ اس میں، لیکن یہاں پر لفظ بھی نہیں ہے. آپ ریڈ لائٹ کو جلتا دیکھتے ہیں رک جاتے ہیں، کسی نے نہیں کہا آپ کو کہ رک جاؤ پھر آپ رکتے ہیں. نہیں، آپ فقط ریڈ لائٹ کو دیکھتے ہیں رک جاتے ہیں. یا مثلا آپ کے پاس جو سگنل لگے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا وہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، مثلا وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر سرگودا جانا ہے تو اس طرف جائیں. وہاں لکھا نہیں ہوتا، باقاعدہ کیا ہوتا ہے ایک علامت فقط لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اس طرف. آپ اس سائن بورڈ کو دیکھتے ہی فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ میں نے اب اس ڈائریکشن میں جانا ہے، اس ڈائریکشن میں نہیں جانا ہے. اب یہ سائن بورڈ جو دلالت کر رہا ہے اور آپ کا ذہن توجہ دلا رہا ہے ایک معنی کی طرف اور اب اسی کے پیچھے بھی چلتے ہیں، یہ سائن بورڈ کی دلالت کرنا اس معنی کے اوپر یہ کیا ہے؟ دلالت وضعیہ تو ہے لیکن غیر لفظیہ ہے، اس میں لفظ نہیں پایا جاتا. یہ دو قسمیں تھیں. اب دلالت وضعیہ لفظیہ کی پھر تین قسمیں ہیں. دلالت وضعیہ لفظیہ اس کی تین قسمیں ہیں. ایک دلالت وضعیہ لفظیہ کیا ہے؟ دلالت مطابقیہ. یعنی کیا مراد؟ جب بشر نے یہ طے کیا یا انسان نے یہ طے کر لیا کہ میں اینٹوں سے بنا ایک خاص قسم کی جو بلڈنگ ہے اینٹوں سے بنتی ہے، اس کو میں گھر کا نام دوں گا، اور یہی کام ایک اور جگہ انجام پا رہا ہوتا ہے اس کو دکان کا نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثلا ہم آتے ہیں بھی گھر کی طرف ہی کہ ایسی جگہ کہ جہاں پر مثلا مثال کے ساتھ چلتے ہیں ہم، 2 کمرے ہوں گے، ہال ہوگا، کچن ہوگا، یہ چیزیں جو ہوں گے نا اس پورے کے پورے مجموعے کو ہم گھر کہیں گے. درست ہے؟ یہ طے ہو گیا. اب جب بھی لفظ گھر آتا ہے تو فوراً انسان کا ذہن اس قسم کی چیز کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا؟ کمرے ہوں گے، ہال ہوگا، کچن ہوگا. درست ہے؟ یہ چیزیں ہوں گی. اب یہ لفظ اگر اپنے پورے معنی پر دلالت کرے
تو اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقیہ. یعنی جب آپ نے لفظ گھر کا استعمال کیا تو اس سے مراد بھی کیا لی گئی ہے کہ وہی 2 کمرے، کچن، ہال، مثلا یہ ساری چیزیں، سب چیزوں کا آپ نے ارادہ. مثلا کہتے ہیں کہ میں نے گھر خریدنا ہے. خوب یہاں پر جو گھر کا لفظ آپ بول رہے ہیں اور معنی جو ذہن میں آ رہا ہے وہ دلالت مطابقی والا ہے، کیونکہ پورا گھر ذہن میں آ رہا ہے، پورے گھر کا، پورے اس سٹرکچر کا جو ہے وہ ارادہ کیا ہوا ہے. درست ہے؟ یہ ہوگی دلالت مطابقی. پس میں اگر اصطلاحی زبان استعمال کروں، یہ ہوگی دلالت مطابقیہ. اس دلالت کو کہتے ہیں کہ جہاں لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے. معنی موضوع لہو یعنی وہ معنی کہ جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے. گھر کے لفظ کو کس کے لیے وضع کیا گیا تھا؟ اس پورے مجموعے کو، اس پورے مجموعے کے لیے وضع کیا گیا تھا، جس میں بیٹھک ہو، جس میں کمرہ ہو، جس میں ہال ہو، جس میں کچن ہو. یہ پورے مجموعے کے لیے لفظ گھر کو. اب لفظ اپنے پورے معنی پر صدق کرے تو اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقیہ. بات واضح؟ دوسری قسم جو دلالت وضعیہ لفظیہ کی ہے وہ ہے دلالت تضمنیہ. یہ بھی زواد کے ساتھ ہے، تضمنی، دلالت تضمنی. دلالت تضمنی کیا ہے کہ لفظ کا آپ لفظ بولتے ہیں، ارادہ آپ فقط ایک حصے کے معنی کا کرتے ہیں. مثلا لفظ کتاب کو وضع کیا گیا ہے اس حقیقت کے لیے کہ جس میں جلد بھی ہے، جس میں صفحے بھی ہیں. اس کی دلالت مطابقی کب بنے گی کہ جب ہم کتاب کا لفظ بولے اور وہ اپنے پورے معنی پر صدق کرے، پوری اس مجموعے پر، جلد اور صفحے کے ساتھ. لیکن اگر کوئی انسان آ کر کتاب کا لفظ بولے لیکن اس سے ارادہ کیا کرے؟ جلد کا. اچھا، کتاب سے مراد یعنی جلد کتاب، نہ کہ پورا مجموعہ. تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ دلالت تضمنیہ ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر لفظ اپنے بعض معنی پر صدق کر رہا ہے، ایک جز پر صدق کر رہا ہے، پورے معنی پر صدق نہیں کر رہا. اس کو کہتے ہیں دلالت تضمنیہ یا دلالت تضمنی کہتے ہیں. پس دلالت تضمنی وہ دلالت ہے کہ جہاں پر لفظ اپنے معنی کے جز پر دلالت کرتا ہے. تیسری قسم جو دلالت کی پائی جاتی ہے دلالت وضعیہ لفظیہ کی، وہ ہے دلالت التزامی. دلالت التزامی میں پہلے مثال دیتا ہوں، پھر اس کی اصطلاحی تعریف بیان کر دیں گے. اس کی مثال یہ بنتی ہے، مثلا ہم کیا ہے، یہ اس کی مثالیں جو ہے محاورے کی مثالیں بنیں گی. میں اگر سادہ کر کے بیان کروں، ہماری ہر زبان میں کوئی نہ کوئی محاورہ موجود ہے. محاورہ کہہ کچھ رہا ہوتا ہے لیکن اس میں دلالت کسی اور معنی پر کی جاتی ہے. مثلا اگر ایک باپ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ایک بیٹا آتا ہے سامنے، تو وہ بعض اوقات کہتا ہے کہ میرا شیر آ گیا. اب یہاں پر آپ نے جو لفظ شیر کہا، اس سے مراد آیا حیوان درندہ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، اس کا لازمہ لیا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی شجاعت. یعنی وہ بیٹا اس کا شجاع تھا، اس کی شجاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ یہ میرا شیر بیٹا آیا ہے آ کر. بس یہاں لفظ شیر کہا جا رہا ہے لیکن معنی کون سا ارادہ کیا جا رہا ہے؟ لازم والا، کہ جو کہ اس کی شجاعت ہے. یا ایک اور مثال دوں آپ کو، عربی زبان کے اندر محاورہ موجود ہے کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ مثلا زید جو ہے وہ کثیر الرماد ہے، یعنی اس کا اگر سادہ معنی کریں تو کیا ہوگا؟ زید کثیر الرماد، یعنی زید کے گھر راکھ زیادہ ہوتی ہے. یہ محاورے کا ترجمہ ہے. دلالت مطابقی اس کی کیا ہے؟ یہ ہے کہ زید جو ہے اس کے گھر راکھ زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کا لازمہ والا معنی کیا بنتا ہے کہ زید مہمان نواز ہے.
اس کے گھر چونکہ مہمان زیادہ آتے ہیں، اس کا چولہا زیادہ جلتا ہے، پر اس کا مطلب ہے کہ راکھ بھی زیادہ ہوتی ہے، پس راکھ کا زیادہ ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ مہمان نواز ہے۔ اب یہ لازمہ جو ہے یہ کسی نہ کسی عرف میں موجود ہوتا ہے، کسی نہ کسی علاقے میں یہ موجود ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا میں یہ علاقہ موجود ہو، یہ والا جو ہے لازمہ موجود ہو، نہ بعض علاقوں کے اپنے اپنے لازمے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے ایجاد شدہ ہوتے قراردادی ہیں لیکن لازمہ بن چکے ہوتے ہیں۔ بس یہ مطالب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ مثلا آپ کے ذہن میں اگر کوئی محاورہ ہے اس طرح کا، مثلا ہم محاورہ بولتے ہیں، مثلا اس کا لازم والا معنی جو ہے وہ لیتے ہیں۔ ہمارے پنجابی میں، اردو میں ہے محاورہ کو ذہن میں چونکہ مطالب بیان کر رہا ہوں فوراً میرے ذہن میں نہیں آ رہا کیونکہ پہلے سوچ کے نہیں رکھا تھا اس کے اوپر۔ عربی کے محاورے تو ہیں، مثلا ایک اور جو مثال دی جاتی ہے اس کے اندر وہ یہ کہ بارش جب یہ کہا جائے کہ بارش زیادہ ہے، اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نعمتیں فراوان ہیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے گھر بارش ہو گئی مثلا، تو نعمتوں کی فراوانی سمجھی جاتی ہے اس سے۔ تو اب بارش ہونے کا دلالت مطابقی کیا معنی ہے کہ پانی کا گرنا آسمان سے، لیکن یہ ارادہ نہیں کیا جاتا، ارادہ اس کے لازم والے معنی کا کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا نعمتوں کا زیادہ ہونا۔ اسد سے ہم ارادہ لیتے ہیں شجاعت والا، مثلا کثیر الرماد راکھ کے زیادہ ہونے سے ارادہ کیا لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ مہمان نواز ہے۔ درست ہے؟ یہ آپ بس اتنی مثالیں دینے کے بعد یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دلالت التزامیہ میں لفظ اپنے معنی کے لازم پر دلالت کرتا ہے، ڈائریکٹ، یعنی اپنا معنی فقط ارادہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے معنی کے لازم پر دلالت کرتا ہے۔ اگر لفظ اسد کا اپنا معنی درندہ ہے، شیر درندہ حیوان ہے، تو یہاں جب باپ کہتا ہے کہ میرا شیر آ گیا تو یہاں لفظ اسد جو ہے وہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ اس کے لازم والے معنی پر، نہ کہ درندے کے اوپر۔ درندے میں جو معنی لازم پایا جاتا ہے شجاعت والا، اس پر دلالت کرتا ہے۔ پس لفظ کا اپنے معنی کے لازم والے معنی پر دلالت کرنا یہ دلالت التزامی کہلاتا ہے۔ اب واضح ہو گئی؟ اس دلالت کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، دلالت التزامی تب متحقق ہوگی۔ پہلا نقطہ ہونا جو ضروری ہے وہ یہ کہ لفظ اسد اور اس کا لازمہ جو شجاعت والا ہے اس کے بارے میں علم بھی ہو۔ یعنی اگر ایک انسان ہے جس کو اصلاً پتہ ہی نہیں ہے کہ اسد کا ایک لازم والا معنی ہے شجاعت والا، تو اس کا ذہن کبھی بھی لفظ اسد سے شجاعت کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ راکھ کے زیادہ ہونے سے مہمان نوازی کا سمجھنا، یہ علم ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں جب بھی کہا جائے کہ اس کے گھر راکھ زیادہ ہے تو ارادہ مہمان نوازی کا کیا جاتا ہے، تو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اگر علم نہ ہوا تو کبھی بھی ذہن اس کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ پائی جانی ضروری ہے دلالت التزامیہ کے اندر کہ عرف کے اندر یا عقلاً انتہائی واضح اور روشن صورت میں لفظ کا جو لغوی معنی ہے یا اصلی معنی ہے اس کا لازمہ پایا جاتا ہو۔ ہاں، لازمہ بھی تو ہو نا۔ پہلے ہم نے کہا علم ہونا چاہیے، علم کا مرحلہ بعد میں ہے، پہلے لازمہ ہونا چاہیے۔ یعنی عرف والے اتنا زیادہ اس لفظ کو استعمال کریں ایک معنی میں جو کہ اس کا اصلی معنی نہیں ہے، تو پھر اگر علم حاصل ہوگا تو
دلالت التزامیہ متحقق ہوگی. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ عرف راکھ کے زیادہ ہونے سے مہمان نوازی کو استعمال کریں. یعنی جب یہ رائج ہوگا عرف کے اندر، لوگوں کے اندر رائج ہوگا، اس طریقے سے رائج ہو کہ پھر یہ کبھی جدا نہ ہو سکتا ہو. یعنی راکھ کہیں فوراً ذہن میں آ جائے مہمان نوازی، اس طریقے سے استعمال ہو. اور پھر انسان کو علم ہو کسی اور کو، یعنی جس کے لیے آپ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کو علم بھی ہو کہ بھائی راکھ کے زیادہ ہونے اور مہمان نوازی کے درمیان اقتران موجود ہے، لازمہ موجود ہے. پھر جب بھی لفظ بولا جائے گا کہ زید کے گھر راکھ زیادہ ہے تو ہر انسان جو ہے اس کا ذہن مہمان نوازی ہی کی طرف جائے گا. لیکن اس کی شرط یہ دو ہیں: ایک، اس عرف میں یہ والا لازمہ موجود ہو آشکار اور روشن اور واضح صورت میں، اور علم بھی ہو اس کے بارے میں. اگر لازمہ ہو لیکن مجھے علم نہ ہو، میں باہر سے آیا ہوں مجھے علم نہیں ہے اس میں کیا کہا جاتا ہے، میرے سامنے چاہے کہتے رہے زید کے گھر راکھ زیادہ ہے تو میں یہی سمجھوں گا کہ بھائی اس کے گھر کوئی چولہا زیادہ جلتا ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں سمجھ پاؤں گا. لیکن جب مجھے علم ہو جائے گا تو میں اس بات کی طرف منتقل ہو جاؤں گا کہ وہ مہمان نواز ہے. بس یہ دو شرطیں ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. ایک اور نقطہ جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں صاحب کتاب، وہ یہ کہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامی یہ دلالت مطابقی کی فرع ہیں، عین کے ساتھ فرع ہیں. اصل دلالت مطابقی ہے اور اس کی فرع کون ہے؟ دلالت تضمنی و التزامی. یعنی کیا مراد؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ لفظ ہمیشہ سب سے پہلے اپنے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کے بعد وہ یا جز پہ دلالت کرے گا یا لازمہ پر دلالت کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ لفظ ڈائریکٹ یا جز پر دلالت کرے گا یا لازمے پر دلالت کرنا، ڈائریکٹ نہیں ہے. لفظ اپنے پہلے معنی پر دلالت، اصلی معنی پر دلالت کرے گا، پھر اس سے سمجھا جاتا ہے اس کا لازم والا معنی یا اس کے جز والا معنی. یعنی لفظ اسد جب بھی بولا جائے گا تو ہمیشہ انسان کے ذہن میں شیر درندہ آئے گا، لیکن اس کے آنے کے بعد فوراً پھر کیا ہے، لازم والا ذہن میں معنی آ جاتا ہے. تو دلالت التزامیہ میں جب لفظ اسد کہا جائے تو وہاں پر ارادہ جو ہے وہ اگر لازم والا کیا جاتا ہے لیکن لفظ پہلے اصلی معنی پر دلالت کرتا ہے، پھر جا کر جو ہے وہ لازم والا معنی پر دلالت کرے گا. اور تضمنی میں بھی ایسے ہی ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامی یہ فرع ہیں دلالت مطابقی پر، یعنی مطابقی. پس اس کا نتیجہ نکلے گا کہ جہاں بھی دلالت تضمنی ہوگی، جہاں پر بھی دلالت التزامی ہوگی، وہاں حتماً دلالت مطابقی ہوگی. لیکن الٹ نہیں ہے کہ جہاں بھی دلالت مطابقی ہوگی وہاں پر دلالت تضمنی بھی ہوگی یا دلالت التزامی بھی ہوگی. نہ، ایسا نہیں ہے. بلکہ جہاں پر تضمنی ہوگی دلالت مطابقی ہوگی، جہاں پر التزامی ہوگی دلالت مطابقی ہوگی. لیکن جہاں پر دلالت مطابقی ہوگی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر تضمنی بھی ہو یا التزامی بھی ہو. بات واضح؟ یہ نقطے آپ کو علم اصول میں بہت زیادہ کام آئیں گے، فلسفے میں بھی کام آتے ہیں، اور یہ نکات جو ابھی بھی بیان کیے ہیں انتہائی اہم نکات ہیں. اگرچہ آپ ممکن ہے منطق میں اتنا استفادہ نہ ہو اس کا، لیکن باقی علوم میں اس کا استفادہ ہوتا ہے، نتیجے لیے جاتے ہیں اس سے. بعض مثلا فتاوی جو ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ مبتنی ہوتے ہیں. بس یہ ایک نقطہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا. آخری نقطہ جو دلالت کے اندر بیان کرتے ہیں اور یہ چیپٹر ہمارا ختم ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دلالت کی اقسام بیان کیوں کی ہیں. جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ ہم نے چونکہ آپ کو یہ پہلے بیان کیا تھا کہ لفظ
اور تفکر کے درمیان گہرا تعلق ہے. اگر لفظ کے چناؤ میں، لفظ کو بیان کرنے میں غلطی ہو جائے تو تفکر میں بھی غلطی ہو جائے گی. تفصیل سے چونکہ یہ بیان کر دیا، میں ابھی دوبارہ اس کو بیان نہیں کروں گا. تو اور ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ لفظ کی ایک خصوصیت کیا ہے؟ حکایت و دلالت ہے. بس ہمیں دلالت کی اقسام کو سمجھنا ہے، اور دلالت کی اقسام میں سے جو قسم منطق میں مد نظر ہے وہ ہے دلالت وضعی لفظی. فقط یہ مد نظر ہے، اس کے علاوہ کوئی دلالت منطق میں مد نظر نہیں ہے. ہم نے دلالت وضعی لفظی کو سمجھانے کے لیے و سمجھنے کے لیے کیا کیا؟ منطقیوں نے دلالت کی مکمل بحث کر دی، تمام اقسام بیان کر دی تاکہ اس سے بھی آپ کو آشنائی ہو جائے. اور پھر یہ تذکر دے دیا کہ ہماری مراد جو علم منطق میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ دلالت وضعی لفظی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تفکر کے قواعد بیان کرنے ہیں، اور تفکر جو ہے اس کا گہرا رابطہ ہے لفظ سے. تو بس ہماری جو مراد ہے وہ فقط دلالت وضعی لفظیہ ہے، چونکہ ہم نے الفاظ سے بحث کرنی ہے نا، تو دلالت وضعی لفظیہ مراد ہوگی یہاں پر. بس اس وجہ سے ہم نے یہ قسم بیان کی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا تھا کہ جب ہم تعریف کے باب میں جائیں گے وہاں پر کچھ شرطیں ہم نے بیان کرنی ہیں کہ تعریف صحیح کب ہوگی. وہاں پر ہم یہ بیان کریں گے کہ تعریف کرتے وقت یا استدلال کرتے وقت دلالت تضمنی و التزامی سے استفادہ نہیں کرنا. وہاں پر چونکہ ہم نے یہ شرط لگانی ہے تو ہم نے پہلے ہی یہاں پر وضاحت کر دی کہ دلالت تضمنی کہتے کس کو ہیں، دلالت التزامی کہتے کس کو ہیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیوں وہاں پر پھر پتا چلے گا کہ کیوں ان کو نہیں ہم بیان کر سکتے تعریف میں. یہ تعریف میں جا کے واضح ہوگا. لیکن ہم نے چونکہ یہ بات کرنی تھی لہذا یہاں پر دلالت کی اقسام کو بیان کر دیا گیا. اور دلالت مطابقی جو ہے وہ کیا ہے؟ اکثر اوقات تعریف اور استدلال میں استعمال ہوتی ہے، کیونکہ دلالت مطابقی ہی سب کے ذہن میں جاتی ہے نا. اگر قرینہ نہ ہو تو لفظ اسد ہمیشہ کیا سمجھائے گا؟ شیر. اگر قرینہ موجود نہ ہو تو راہ کا زیادہ ہونا یہی سمجھائے گا کہ لکڑیاں جلی ہیں وہاں پر. درست ہے. تو لہٰذا ہم اکثر اوقات اپنی گفتگو میں، اپنی کتابوں میں، اپنے استدلال میں، اپنی تعریف کرنے میں کیا ہے؟ دلالت مطابقیہ کو استعمال کرتے ہیں. تضمنی اور التزامی ضرور اجازت نہیں ہے مگر یہ قرینہ آ جائے. لیکن قانون اصلی یہ ہے کہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامی نہ ہو، کہ اس کی بعد میں بات آئے گی. ہم نے فقط یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتے کہ ہم نے دلالت کی اقسام بیان کیوں کی. یہ مطلب جو تھا ہمارا تمام ہو گیا. درس نمبر 8 مکمل ہے اور دلالت کی اقسام ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد درس نمبر 9 جو ہے وہ الفاظ کی تقسیمات کے بارے میں ہے، کہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد.